مقدر۔ ناظرین محترم، روحانی مسائل کا پروگرام لے کر میں علامہ عظیم جی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ روحانی مسائل دراصل انسانوں کے دکھ درد کو کس طرح سے کم کیا جا سکے، اور دکھ درد جو ہے وہ اگر درپیش ہوں تو پھر مسلمانوں کے لیے تو یہ آسان ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، اولیاء اکرام بزرگان سلف صالحین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن انسان جو ہے اس میں اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں، تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں شفا بھی رکھی ہے، دنیا میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریمیڈیز بھی رکھی ہیں۔ تو ان کو ریمیڈی کس طرح سے حاصل کی جائے، اس سلسلے میں بھی میں اپنے تمام بہن بھائیوں کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ اب ایک کو تو ہم کہیں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے شفا ہے، تو جو نان مسلم ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ تو انہیں خدا عز و جل پر یعنی اللہ پر یقین کامل رکھے، اپنے رب کے ساتھ توکل کرنی پڑے گی، کیونکہ رب کو وہ بھی مانتے ہیں، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں کہ بھائی اللہ جو ہے وہ بہت مالک اور خالق ہے، اور حقیقت میں یہ دنیا بھی اور آخرت بھی جو بنے گی وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے ساتھ بنے گی۔ تو میں عرض کروں کہ انسانوں کو جتنے بھی دکھ درد تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا مداوع صرف قرآن ہی میں نہیں ہے، انسانیت میں بھی ہے، چونکہ انسانیت فالو کرتی ہے یہ اللہ ہی کی تعلیمات کو جو دیگر انبیاء اکرام نے بہت پہلے لے کر آئے تھے، جن کی نبوتیں ختم ہونے کے بعد حضرت محبوب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت آخری نبی وہ بنے، تو اس لیے تو ان کی جو بات ہوگی وہ بھی اپنے رب کو اپنے انداز میں پکاریں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام انسانوں کی بھلائی ہمیں کرنی چاہیے، یعنی دوسرے انداز سے کہ چور چوری جب کرتا ہے وہ مسلمان ہو نان مسلم ہو، اس کے اسلامی ممالک میں بھی اور غیر اسلامی ممالک میں بھی، شریعت کے اندر بھی اور دیگر دنیا کے قوانین میں بھی سزا وہی ہے۔ سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، کسی کا ہاتھ کاٹنا ہو سکتا ہے، کسی کی جیل ہو سکتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، لیکن سزائیں ہیں۔ جھوٹ کی سزا ہے، اور برائی کی، بدفعلی کی، اور جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ زبردستی ظلم کرنا اور ان کے ساتھ جبر کرنا، یا کوئی ایسا بدفعلی جو ہے وہ کرنا، یہ سارے کے سارے جرائم جو ہے وہ تمام مذاہب میں ہیں، اور اس کے لیے تمام انسانیت کو بچنا چاہیے۔ اسلامی ممالک میں سزائیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو فطری ہے، کیونکہ اس کے بعد ان سزاؤں کے بعد عام انسان پھر ان برائیوں کی طرف نہیں جاتا۔ ابھی حال ہی میں پاکستان میں انتہائی اندوہناک واقعہ، ہمارے فرانس سے گئی ہوئی ہماری بہن، ہماری بیٹی، ہماری بچی، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کہ وہ اپنے کار میں اپنے بچوں کے ساتھ گئی ہے، اور راستے میں وہ ونریبل ہو گئی، پیٹرول ختم ہو گیا، تو وہاں پر جو ہے درندوں نے، وہ انسان نہیں ہے، وہ درندے ہیں جنہوں نے اس کی عصمت دری کی اور ان کے بچوں کے سامنے زیادتی کی، اور ان مجرموں کو پکڑنا حکومت پاکستان کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان دو قومی نظریے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے لیے بھی آج فاتح خوانی کروں گا، کہ آج ان کا یوم وصال کا دن بھی ہے، 11 ستمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہوں نے ہمیں ایسا ملک دیا تھا کہ جہاں ہر ہندو کو، ہر عیسائی کو، ہر سکھ کو، یعنی جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی اور نان مسلموں کو بھی انصاف ملے، اور اس انصاف کو دلانے کے لیے سب سے جو پاکیزہ نظام تھا وہ قرآن و سنت کا تھا، قرآن و سنت کا ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وہ سزائیں دینی چاہیے۔ تو اب حکومت پاکستان کو جو ہے دو قومی نظریے کے اس پاکستان کی لاج رکھتے ہوئے ان درندوں، ان بھیڑیوں کو جو ہے دردناک اور عبرتناک سزا اسلامی قوانین کے تحت دینی چاہیے، اور پھر تاکہ وہ دوسرے ممالک میں جب وہ واپس اپنے لوٹے فرانس میں جب باہر آئے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ ظلم اور زیادتی کرنے والے
زنا بالجبر کرنے والے لوگوں کی عزتوں کو لوٹنے والوں کا حشر جو ہے وہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، اور پھر پاکستان میں آئندہ کبھی کوئی ایسا فیل نہ کرے۔ ہم ساری قوم کو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ہمارے ارد گرد ماحول کی تربیت کرنی چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے، اپوزیشن کو بھی چاہیے، اور تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مختلف مذاہب مل کر جو ہے وہ انسانیت کا سر بلند کریں، اور پاکستان میں لوگوں کی عزت کو محفوظ بنائیں، لوگوں کی مال جان کی حفاظت کریں، اور اس ملک کو جس مقصد کے لیے ملک حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حاصل کیا تھا اس مقصد کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہی جو ہے وہ پاکستان کے لیے، انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ نجات کی راہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، آپ کا اور میرا جو بھی کوئی دکھ ہے اس کا ایک علاج جامع عرض کر دوں کہ وہ ہے درود مصطفیٰ، درود مصطفیٰ، درود مصطفیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔